جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو یہ اپنی عادت بنا لیجئے، کہیں پر بھی زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے تو ہمیشہ پوچھے کہ اچھا اس سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. مثلا کو فوت ہو گیا، کسی کے والدین فوت ہو جائیں، کسی کی اولاد فوت ہو جائے، کسی کے رشتہ داروں میں سے کوئی چلا جائے، کسی کو مال کی کوئی تکلیف آ جائے، کسی کو لوگ ستائیں، تو ہر دفعہ آپ یہی پوچھتے جائیں اپنے آپ سے قرآن کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے کیا فرمایا، صحابہ کیا کرتے تھے. خوبصورت جواب ملے گا آپ کو، کیونکہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. حضرت شیخ ابن قیم رحمہ اللہ مذکورہ بالا سوال کے جواب میں فرماتے ہیں الحمدللہ اما بعد. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. بخاری کتاب الطب. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ رکھی گئی ہو. کتنی زبردست بات ہے یہ، ساری مایوسی اس ایک حدیث سے ختم ہو جاتی ہے. کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کینسر کا بھی جی ہاں علاج ہے، لیکن عام طور پر جب کسی کو ایسا کچھ ہو تو لوگ کہتے ہیں لا علاج مذہب سے، اس نے مرنا ہی مرنا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے مرنے لگتا ہے. حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل داء دواء فاذا اصیب دواء الداء برئ باذن اللہ. صحیح مسلم باب لکل داء دواء. اگر آپ زیر زبر لگاتے جائیں تو آپ کو آئندہ کسی اور کو پڑھ کے سنانے میں آسانی ہوگی. ترجمہ ہے ہر مرض کی دوا ہے. کسی مرض کی جب صحیح طریقے پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. یعنی دوا تو ہے لیکن آپ تلاش کریں تو بات ہے، اور پھر طریقہ بھی صحیح ہو. بعض کا دوا بھی ہوتی ہے، یہ بیماری ہے یہ دوا ہے، لیکن کس وقت کتنی دوا لینی ہے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو، یہاں درستگی نہ ہو تو علاج صحیح نہیں ہوتا. یہی ڈاکٹر کی ضرورت پھر پیش آتی ہے نا. ورنہ تو لوگ کسی میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہو جائے اور پوچھتے ہیں کس مرض کی دوا ہے، کس کی کس، اور ہر ایک ڈاکٹر بن جائے، ہر ایک حکیم بن جائے اور وہ لوگوں کو دینا شروع کر دے. لیکن یہ کون ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس مرض میں کتنی دوا دی جائے گی؟ یہ ڈاکٹر بتاتا ہے. ڈاکٹر علم حاصل کرتا، محنت کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دے دیتا ہے، اس کو سمجھ دے دیتا ہے. تو اس لیے جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو جس وقت وہ آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ ساتھ ساتھ ایک دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اس مرض کا جو صحیح علاج ہے وہ اس کے دل میں ڈال. ایسا نہ ہو کہ وہ الٹا کام کرے کہ میں پہلے سے بھی جاؤں، پہلے سے بھی حال خراب ہو جائے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ تشخیص غلط ہو گئی تھی، دوا غلط ہو گئی تھی، انجیکشن لگ گیا تھا، وہ زیادہ ہو گئی تھی، وہ کم ہو گئی تھی. ہوتا تو باذن اللہ ہی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر بھی اگر صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے تو صرف اللہ کے اذن سے. اسی لیے دوا کے ساتھ دعا کی ہر حال میں ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں افراط اور تفریط ہے. کیا مطلب؟ یا ہم کیا کرتے ہیں، خالی دعا کرتے ہیں، اور کبھی ہم خالی دوا کرتے ہیں، جبکہ دونوں کا کمبینیشن ضروری ہے شفا کے لیے. اور اس پر ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ وہ مریض جن کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں وہ جلدی صحت یاب ہوتے ہیں. ریڈر ڈائجسٹ میں یہ مضمون چھپا تھا. حضرت اسامہ بن شریک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. مسند احمد. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اور شفا اتاری ہے. اتاری ہے یعنی زمین پر اتاری ہے، یہ دلوں میں اتاری ہے. جاننے والا اسے جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا. جو عالم ہے عالم ہے، جو جاہل ہے جاہل. ایک اور حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں ان اللہ لم يدع داء الا وضع له شفاء او دواء الا داء واحدا. ترمذی باب الطب. اللہ تعالیٰ نے سوائے ایک مرض کے تمام بیماریوں کی شفا یا دوا پیدا کی. صحابہ نے عرض کیا وہ ایک مرض کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الحرم، بڑھاپا. امام ترمذی نے اس حدیث کی توثیق میں ھذا حدیث صحیح یعنی یہ حدیث صحیح ہے کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ حدیث امراض قلب و روح، امراض اجسام و ابدان اور اس کے علاج و دوا پر مشتمل ہے. یعنی اس حدیث میں دا کا جو لفظ ہے، بیماری کا جو لفظ ہے، یہ صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قلبی روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ جب یہ کہا گیا کہ ہر بیماری کی دوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف نزلہ زکام کی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کی بھی، دل کی بیماریوں کی بھی. منافقت کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض. ٹھیک ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہالت بیماری ہے. کتنے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں؟ جہالت بیماری ہے اور علماء سے دریافت کرنا اس کی دوا اور علاج ہے. یعنی جو بات نہ پتا ہو جاننے والوں سے پوچھ لو. جیسا کہ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے. ایک شخص کو پتھر سے چوٹ لگ گئی اور اس کا سر زخمی ہو گیا. اس کے بعد ایک بار اسے احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ اس حالت میں مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ یعنی نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، ناپاک ہو گیا، جنبی ہو گیا. ساتھیوں نے کہا تمہیں پانی پر قدرت ہے، اس لیے ہمارے نزدیک تمہیں تیمم کی رخصت اور اجازت نہیں. کیا کہا انہوں نے؟ نہیں، تم تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ پانی جو موجود ہے. چنانچہ اس شخص نے غسل کر لیا جس سے وہ مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ اللہ سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العی السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ابو داؤد کتاب الطہارہ. ان لوگوں نے اسے مار ڈالا جنہوں نے یہ غلط فتویٰ دیا، اللہ انہیں موت دے. کتنے سخت الفاظ استعمال کیا آپ نے. وہ جب خود مسئلہ نہیں جانتے تھے تو کسی دوسرے سے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ یعنی خود کیوں مفتی بن بیٹھے؟ پریشان حال کی شفا یہ ہے کہ دوسرے سے پوچھ لے. پریشان حال کی شفا کیا ہے؟ کہ دوسرے سے پوچھ لے. اس کے لیے صرف یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور غسل نہ کرتا، یا پھر اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور بقیہ جسم کو دھو لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ واضح کر دیا کہ جہالت ایک بیماری ہے اور پوچھ لینا اس کا علاج. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن شفا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ حامیم السجدہ. اور اگر ہم اس کو عربی کے سوا دوسری زبان کا قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں واضح نہیں کی گئی؟ بھلا عجمی قرآن اور عربی آدمی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وہ تو مومنوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ شفا اور ہدایت. تو اس بات پر ایمان اور اعتماد ضروری ہے کہ یہ شفا ہے. ایک اور آیت میں فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. بنی اسرائیل آیت 82. اور ہم قرآن کی وہ آیتیں نازل کرتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اس آیت میں من بیان جنس کے لیے ہے، یعنی جنس قرآن شفا اور رحمت ہے. یہ من تبعیضیہ نہیں ہے. من کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو ایک من بعض کے لیے آتا ہے. مثلا وَمِنَ النَّاسِ ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ بعض. تو یہاں من کیا ہے؟ تبعیضیہ. یہ جو لکھا ہوا ہے تبعیضی کا لفظ بعض سے ہے، یعنی بعض ترجمہ کرتے ہیں. اور بعض اوقات من جو ہے وہ بیانیہ ہوتا ہے، بعض کے لیے نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کا صرف بعض حصہ نہیں بلکہ قرآن پورے کا پورا شفا ہے. واضح یہ معنی ہے اس جملے کا، کیونکہ قرآن حکیم سب کا سب شفا اور رحمت ہے، جیسا کہ ما سبق یعنی جو پہلے گزر چکی آیت سے معلوم ہوتا ہے. قرآن حکیم یقیناً ہر جہالت، ہر شک و شبہ اور ہر ریب و تردد سے قلوب کو شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ ازالہ امراض کے لیے قرآن حکیم سے زیادہ عام، نفع بخش اور اعظم ترین اور زیادہ بہتر کوئی دوا پیدا نہیں کی. کیا ہمارا یقین ہے اس بات پر؟ کیا کسی کا کوئی تجربہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کی کوئی بیماری دور ہوئی ہو؟ الحمدللہ. یہ کہتی ہے کہ مجھے میگرین ہوتا تھا، میں نے کوئی خاص وظیفہ تو نہیں پڑھا، لیکن جب سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے تو اس کا وقفہ بہت بڑھ گیا ہے، یعنی دیر بعد یہ تکلیف ہوتی ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میری ایک نند ہے، وہ کافی ینگ تھی اور ان کو اچانک بریسٹ کینسر ڈیٹیکٹ ہوا. تو میں نے اچانک دیکھا کہ وہ استاذہ کی درس میں بھی زیادہ آنا شروع ہو گئی اور کلاس میں بھی آنے لگی، اور مجھے نہیں تھا پتا اس وقت ان کو کینسر ہو چکا ہے. تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ مجھے فیل ہونے لگا تھا تو میں اس لیے قرآن کلاس میں جانے لگی تھی کہ اللہ کرے ایسے ہی ٹھیک ہو جائے. خیر الحمدللہ یہ ضرور ہوا کہ ٹائملی ڈیٹیکٹ ہوا. ان کی یہاں سرجری ہوئی اور پھر ان کو جب باہر بھیجا تو چونکہ وہ بہت فائن کینسر ان کے آرم پٹ میں چلا گیا تھا، تو وہاں دوبارہ ان کی وہ سرجری ہوئی اور اس کے بعد کیمو تھراپی شروع ہوئی. 6 مہینے ان کو رہنا پڑا. تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیمو تھراپی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اندر تک جلا دیتی ہے، انسان کو بلڈ سیلز بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور وہاں وہ کہتی ہے کہ میں کھا بھی نہیں سکتی تھی، میں صرف کھجوریں کھاتی تھی
اور میں قرآن سنتی تھی، استاذہ کی کیسٹ سارا ٹائم سنتی رہتی تھی وہاں. تو وہ کہتی ہے کہ وہاں ڈاکٹرز اتنے حیران ہوتے تھے کہ انہوں نے مجھ کو ایک سیمپل بنایا ہوا تھا، اور وہ ڈاکٹرز اپنے سارے اسٹوڈینٹس کو بتاتے تھے کہ یہ مطلب ایک ایسا انوکھا کیس ہے کہ جو تھراپی لینے کے بعد ایکسپیکٹڈ ٹائم سے بھی بہت جلد اس کا بلڈ کاؤنٹ پھر باؤنس بیک کر جاتا ہے، اینڈ شی از ریڈی فار دا نیکسٹ شاٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا نام انہوں نے وہاں ٹف چک ڈالا ہوا تھا. وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ میری 2 تھراپیز تھی، قرآن اینڈ ڈیٹس. ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ چند صحابہ کسی سفر میں تھے، اثناء راہ میں عرب کے ایک قبیلے میں ان کا قیام ہوا، یعنی راستے میں. اثناء کا مطلب ہوتا ہے اس اثناء میں، یعنی اس دوران. انہوں نے وہاں کے لوگوں سے ضیافت اور کھانے پینے کی خواہش ظاہر کی، مگر ان کی طرف سے انکار ہوا. اتفاق سے اسی روز قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. قبیلے والوں نے اس کے لیے ہر قسم کا علاج کیا اور ہر قسم کی صحیح کے باوجود کسی دوا سے آرام نہ ہوا. آخر قبیلے کے ایک آدمی نے کہا کہ ان نووارد آدمیوں کے پاس جا کر دریافت کرو، ممکن ہے ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو. چنانچہ یہ لوگ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، ہم نے ساری تدبیر کر دیکھی مگر کچھ نہ ہوا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی علاج ہے؟ صحابہ میں سے ایک نے کہا ہاں، تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے جب تک تم اس کا معاوضہ مقرر نہیں کرو گے ہم قطعاً علاج نہ کریں گے. اس کے بعد بکریوں کا ایک ریوڑ معاوضے میں طے ہوا. ایک صحابی وہاں تشریف لے گئے اور الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کر اس پہ دم کرنا شروع کر دیا. بس پھر کیا تھا، گرہ کھل گئی. وہ اسی وقت اٹھ بیٹھا، اس کا اضطراب اور بے چینی ختم ہو گئی اور چلنے پھرنے لگ گیا. جس قدر بکریاں معاوضے میں طے پائی تھی ان کے حوالے کر دی گئی. یہ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اصل واقعہ پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصبتم اقسموا واضربوا لی معکم سہما فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری فضائل قرآن. تم نے خوب کیا، بکریاں تقسیم کرو تو اس میں میرا حصہ بھی لگا لینا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یعنی مزاح کے طور پر کہا. یہاں دوا کی تاثیر کس طرح کام کر گئی، ذرا غور کیجئے کہ مرض اس طرح دفع ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. سورۃ فاتحہ ایک ایسی آسان اور سہل ترین دوا ہے کہ اس سے سہل اور آسان اور بہترین دوا ممکن ہی نہیں. کوئی بندہ اگر اچھے طریقے سے سورۃ فاتحہ کے ذریعے علاج معالجہ کرے تو شفائے امراض کے لیے سورۃ فاتحہ کے اندر عجیب و غریب تاثیر پائے گا. مدت مدید تک، مدید یعنی لمبی، مد سے طویل، میں مکہ معظمہ میں رہا. اس اثناء میں بہت سی بیماریاں مجھ پر مسلط ہوتی رہی. مجھے نہ یہاں کوئی طبیب میسر آیا نہ دوا، میں صرف سورۃ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا رہا اور اس کے اندر میں نے عجیب و غریب تاثیر پائی. میں اکثر مریضوں کو سورۃ فاتحہ سے علاج کرنے کی ترغیب دیتا تھا اور لوگ اکثر اس سے صحت یاب ہو جاتے تھے. یہاں یہ بات قابل فہم ہے کہ ایسے اذکار، آیات، دعائیں جن سے شفا مطلوب ہو یقیناً نافع اور شفا بخش ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ محل اس کی قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی جس جگہ وہ پڑھی جا رہی ہیں وہاں بھی کچھ اثر ہو، اور فاعل اور عامل کی قوت اور ہمت اور اس کی تاثیر بھی قبولیت محل کی مقتضی ہو. کیا مطلب؟ جملہ مشکل ہے. فاعل کا کیا مطلب؟ دم کرنے والا، اور عامل عمل کرنے والا کی قوت اور ہمت اور اس کی تاثیر بھی قبولیت محل کی مقتضی ہو، یعنی جس جگہ کے لیے، جس کام کے لیے پڑھا جا رہا ہے نا، تو اس میں یہ فیکٹرز بھی شامل ہو جاتے ہیں. لینے والا بھی یقین رکھے کہ اس میں فائدہ ہے، اللہ نے یہ ہمارے لیے بہترین شفا اتاری ہے. جو دم کر رہا ہے وہ بھی یقین کے ساتھ کرے، کیونکہ اگر یقین کی کمی ہوگی تو تاثیر بھی کم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں سے بچے جس سے تاثیر میں کمی ہوتی ہے. اذکار، آیات اور دعائیں اگر مؤثر نہ ہو اور شفا نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ پڑھنے اور دعا کرنے والے کی تاثیر توجہ کمزور ہے. اثر قبول کرنے والے میں قبول تاثیر کی صلاحیت نہیں، لینے والا بھی لے نہیں رہا. آپ نے دیکھو گا ایک دوا ایک شخص پہ ٹیسٹ کی جاتی ہے تو بڑے اچھے نتائج ہوتے ہیں، وہی دوا دوسرے پہ ٹیسٹ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. ایک بیج ایک زمین میں ڈالا جائے تو ہرا بھرا درخت نکلتا، دوسری میں ڈالا جائے تو کچھ بھی نہیں نکلتا. کس چیز کا فرق ہے؟ زمین کا فرق ہے. تو بعض اوقات لینے والے کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات دینے والے کا. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن شفا ہے. یا کوئی ایسی شدید اور سخت رکاوٹ موجود ہے جو دوا کی تاثیر کو روک رہی ہے. اسی لیے بعض اوقات حکیم پرہیز وغیرہ بتاتے ہیں. جس طرح کہ عموماً ظاہری اور حسی امراض میں دواؤں کا حال ہوا کرتا ہے، کبھی ایسا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ دوا کے اقتضاء اور تاثیر کے درمیان کوئی رکاوٹ مزاحم ہو جاتی ہے،
طبیعت جب کسی دوا کو کامل طور پر قبول کر لیتی ہے تو جس درجہ طبیعت دوا کو قبول کرے گی اسی درجے بدن اور جسم کو نفع پہنچے گا. اسی طرح آدمی کا قلب کسی دوا اور تعویذ کو قبول کر لیتا ہے اور دعا پڑھنے والے کے اندر ازالہ مرض کے لیے نفس فعالہ اور ہمت مؤثرہ ہوتی ہے تو یہ دعا مکروہ و ناگوار امر کی مدافعت اور حصول مطلوب و مقصود کا ایک قوی ترین سبب بن جاتی ہے. لیکن بسا اوقات دعا اور دم کی تاثیر اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی ایسی چیز کی دعا کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، یا اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ دعا کے وقت قلب پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور کامل طور پر جمعیت خاطر نہیں پائی جاتی، یعنی خیالات اکٹھے نہیں تو منتشر ذہن ہوتا ہے. اس لیے اس کا حال ایک ڈھیلی کمان کا سا ہوتا ہے. ڈھیلی کمان سے پھینکے جانے والے تیر کی رفتار سستی ہوتی ہے، پھر اس لیے تاثیر نہیں ہوتی کہ اجابت دعا میں کوئی اور چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، مثلا حرام غذا کھائی جاتی ہے یا کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے یا دلوں پر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے اور قلوب پر غفلت، سہو یا لہو و لعب کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہ. المستدرک کتاب الدعاء. بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کرو کہ تمہارے اندر اجابت دعا کا پورا پورا یقین موجود ہو. خوب سمجھ لو کہ غافل بے خبر قلب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. دعا ایک ایسی پرتاثیر دوا ہے. ہم تو دعا اور دوا الگ الگ کرتے رہتے ہیں نا، دعا بھی کریں دوا بھی کریں، یہ لگتا ہے جیسے دو الگ چیزیں. انہوں نے کیا کیا، یہ کہتے ہیں دعا پرتاثیر دوا ہے، دعا ہی دوا ہے، یعنی اور دوائیں بھی ہوں گی مگر دعا بھی دوا ہے جو یقیناً نفع دیتی اور مرض کو دفع کرتی ہے. مگر جب قلب غافل اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے خبر ہو تو دعا کی قوت بیکار ہو جاتی ہے، یعنی وہ قوت زائل ہو جاتی ہے. کوئی مثال، مثلا ایک انجیکشن اگر آپ کے جسم میں جائے تو اس کا فائدہ یقیناً ہوگا اگر وہ صحیح ہے، موافق ہے، اور اگر آپ زمین پہ گرا دیں تو کیا ہوگا، ضائع ہو گیا. کوئی بھی چیز اگر اپنے صحیح مقام پر نہیں، صحیح طریقے پر نہیں تو ضائع ہو گئی. مثلا آپ کی صلاحیتیں صحیح مقام پر نہیں تو کیا ہوئی، ضائع ہو گئی، اور اگر صحیح مقام پر ہے تو یقیناً فائدہ ہوگا. تو اسی طرح جب دل غافل ہو اور اللہ سے بے خبر تو دعا منہ سے تو جا رہی ہے مگر اپنے ہدف پہ نہیں وہاں نہیں پہنچ رہی جہاں اس کو پہنچنا چاہیے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، تصور بھی کیجیے، صرف لفظ نہیں پڑھیے، اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا حکم اس نے انبیاء کرام کو دیا ہے. اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور پھر یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک. صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ. ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے اور اس حال میں ہے کہ خستہ حال اور گرد و غبار سے اٹا ہوا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے اے پروردگار اے پروردگار، اور حال یہ ہے کہ اس کی غذا حرام ہے، پینا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام ہیں، حرام غذا کھائی ہے. اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ یعنی دعا تو یقیناً نافع ہے لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں جن میں سب سے بڑی رکاوٹ ناپاکی ہے، اور خصوصاً غذا کا حرام ہونا، کھانا پینا حرام ہونا، لباس کا حرام ہونا، چوری، غصب، ڈاکہ، رشوت، جھوٹ فریب سے کمائی ہوئی آمدنی، حرام چیزوں کو بیچ کے لی ہوئی آمدنی، یہ ساری چیزیں حرام کی قسمیں ہیں. اور جب انسان ان کو استعمال کرتا ہے تو پھر انسان کا دل بھی سخت ہوتا ہے.
انسانوں کی ہمدردی بھی جاتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس کے لیے بہت زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عبادت سے پہلے اپنے کھانے پینے کو پاک کریں. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ اب ہم تو نہیں کماتے، ہمارے شوہر کماتے ہیں یا ماں باپ کماتے ہیں اور وہ لاتے ہیں، ہمیں کیا پتا وہ کیا کرتے. چلیے ٹھیک ہے، جتنا آپ ان کو بتا سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں کریے، لیکن آپ کے پارٹ پر آپ خود اپنی غذا میں سلیکشن کس چیز کی کرتے ہیں. بہت سے لوگ جب کچھ کھاتے ہیں تو کیا واقعی طیب کھاتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ جنک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو طیب نہیں ہیں، اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا اس کے پیچھے چلے جائیں کہ وہ چیزیں تیار کیسے ہوتی ہیں، حتیٰ کہ مرغیوں کو پالتے کیسے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کیسے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میٹ کی پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے، پھر وہ کہاں سے ہوتا ہوا ان مرحلوں سے گزر کر کیا کچھ اس میں شامل کر کے آپ کے برگرز میں آتا ہے، اور آپ نے کہ اپنی خون پسینے کی کمائی بالکل حلال جا کے صرف زبان کے ٹیسٹ کے لیے، اگر اپنے شہر میں نہ بھی ہو تو دوسرے شہر کا ٹریول کر کے جا کے کھائیں گے اور نہیں پتا کہ وہ حلال بھی ہے یا نہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جیسے کھانوں پہ فخر کرتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کس چیز سے بنا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیونکہ یہ اس بات کا شعور ہی ختم ہو گیا ہے کہ حرام چیزیں اور غیر طیب میں ایک چیز بظاہر صاف ستھری بھی نظر آ رہی ہے، ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ حقیقت میں طیب نہیں ہے. اور اس دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. پچھلے دنوں کسی کے ہاں جانا ہوا تو انہوں نے کچھ کلپس دکھائے ایک ڈاکیومنٹری کے، کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ جو بہت ساری فوڈ چینز ہیں یعنی ملٹی نیشنلز ہیں، ان میں میٹ کہاں سے آتا ہے. انہوں نے رائٹ فرام دا بگننگ کہ چکس کیسے پیدا ہوتے ہیں، کہاں رکھے جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے ذبح ہوتے ہیں، ان کا ذبح کا طریقہ کیا ہے، اور پھر کیسے وہ میٹ پروسیس ہوتا ہے اور کس طرح پہنچتا ہے کہ اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ یہ ساری چیزیں حرام کر لیں اپنے اوپر. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے وہ شخص سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے جس نے وہ مزہ نہ چکھا ہو، اور پھر جب ہم اسلامی ملکوں میں آتے ہیں اوہ یہاں تو حلال ہی ہوگا، مکہ میں ہے فلاں چیز، بس مکہ میں ہے کافی ہے، پاک ہو گیا. حیرت ہوتی ہے بعض اوقات حرم سے نکل رہے ہوتے ہیں طواف کر کے سب عبادت کر کے، جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بالکل نہیں سوچتے یہ طیب بھی ہے یا نہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے. صرف اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ ہاں سعودی عرب میں مل رہا ہے، کچھ بھی مل جائے کھا لیں گے. ایسی چیزوں میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت سب کچھ اتنا فریلی اویلیبل دے کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے اوپر خود پابندی لگائیں گے کہ نہیں یہ نہیں کھانا مجھے. ہم میں سے کتنے نہیں. تو پھر حج پہ حج کیے جائیں، عمرے پہ عمرے کیے جائیں، لیکن غذا ہی حلال نہیں. اور اگر حلال کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حلال کا لفظ بھی نہیں آیا، طیب کا لفظ آیا، غذا ہی طیب نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جب پکاتے ہیں تو اس میں احتیاط نہیں کرتے صاف ہے یا گندا ہے، ہاتھ صاف نہیں ہوتے، یا بعض اوقات پکانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا جن برتنوں میں کھاتے وہ صاف نہیں ہوتے، طرح طرح کے ڈٹرجنٹ، اور پھر ان میں ڈھنگ کے برتن ہی نہیں دھونے آتے لوگوں کو اور نہ وہ صاف ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات مکھیاں ہیں، گرد و غبار ہے، بس ٹھیک ہے مزے کی چیز ہے، دیکھ کے رال بہ گئی، اب کھانا ہی ہے، بس زبان کے چسکے کے لیے بھوک ہے یا نہیں تب بھی کھانا ہے. تو وہ پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے ہمارا. اچھا وہ کیا ہوتا ہے جب وہ بگڑا ہوا ہے نا تو پھر نہ عبادت میں خشوع ہے نہ دعا میں دل. یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر مصیبت ہے کہ ہماری کہیں یکسوئی ہوتی نہیں. اور بڑے تو کیا بچے کو آپ دیکھیں کہ بچی ہائپر ہے، کیسے ہائپر ہو گیا کبھی نہیں سوچا، بس یہ کہہ کے چپ ہو جاتے. آج کل کے بچے ایسے ہی ہیں، اور مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے جاؤ وہ جوس پی لو، جاؤ وہ ٹافی کھا لو، بس اسی طرح کے جنک ان کو بھی پکڑاتی رہتی ہے. بچے خوش رہے اور ہماری جان چھوڑے رکھے، جو مرضی کرے، ہمیں نہ ستائیں، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دے. تو پھر وہ بنیاد ہی خراب ہو گئی نا. جب غذا ہی خراب ہو گئی، جب وہی نفس کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر آگے تو بگاڑ ہی بگاڑ. اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایک غیر طیب کی وجہ سے صرف ایسا نہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے جب طرح طرح کی ہمیں بیماریاں لاحق ہوتی تو پھر عبادتیں تو پیچھے ہی رہ جاتی. تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے بنیادی بات پکڑی ہے کہ بھئی یہ پڑھنے سے پہلے یہ جان لو اور اپنے آپ کو جائزہ بھی لے لو کہ دعا کو ملامت نہ کرو. بہت سے لوگ جب ان سے کہا جائے دعا کرے، بہت دعائیں کی ہیں اور پہلے ہی کہہ دیتے ہیں ہماری تو سنی نہیں جائے گی، ہماری تو قبول ہی نہیں ہونی. شیطان نے پکا یقین کرا رکھا ہے تمہاری نہیں قبول ہونی، کرو ہی نہ، ضرورت ہی نہیں. نہیں بھئی جانا کہاں ہے، بھاگنا کہاں ہے، دعا تو کرنی ہے. اور اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کی ریزن جاننی، وجہ معلوم کرنی، اور اس وجہ کو درست کرنے کی کوشش کرنا. کیونکہ یہاں تھوڑی بیٹھے رہنا، دنیا میں جانا ہے واپس، تو جانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے ابھی. اور اسی طرح دوسرا شوق کپڑوں کا.
نہیں پتا حلال ہے حرام ہے، نہیں پتا آپ ڈھکتے ہیں ننگے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. چلیے باقی تو چھوڑیے، نماز کے وقت بہت سے لوگ نماز کے وقت بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کا جسم اتنا ڈھکا ہوا ہے جتنا ریکوائرڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اس میں بھی ہم نے طرح طرح کی تعویلیں کر رکھی. شکر کرو پڑھتے تو ہیں، اب تم اس بات میں لے بیٹھے ہو کہ تمہارا دوپٹہ باریک ہے اور بال جھلک رہے ہیں اور ٹخنے ننگے ہیں یا بازو ننگے ہیں. حتیٰ کہ لوگ حج عمرے میں بھی پرواہ نہیں کرتے. کبھی مجھے اتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ عمر بھر کی کمائی لگا کے یہاں آئے ہیں اور لباس ہی ٹھیک نہیں ہے، طواف ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس لباس میں نماز نہیں ہوتی، جس لباس میں طواف نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، وہ کر کے ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا. تو کبھی یہ خیال آئے کہ میری دعا نہیں سنی جائے گی تو فوراً اپنی اصلاح کی فکر کرے کہ کہاں کمی ہے. اچھا یہ جو بات کی گئی نا قلب غافل لاہن، کہ دل کی غفلت اور پھر اس کی ادھر ادھر کی مشغولیت. لاہن لہو سے ہے نا، لہو اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ باقی چیزیں انسان کی اگنور ہو جائیں، بس پش چلی جائیں. تو یہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی غذا کے بھی اثرات ہوتے، لباس کے بھی. آپ دیکھیے کہ آپ اگر فل سلیوز پہنے ہوئے تو آپ کی کیفیت اور ہوگی، اور اگر آپ ہاف سلیوز پہن کے بیٹھے ہیں تو آپ کی کیفیت اور ہوگی. اگر آپ کپڑوں کو وہ لگا لیں کلف، تو آپ اگر اکڑے ہوئے کپڑے پہنے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر اکڑ کی کچھ نہ کچھ کیفیت نہ آئے. یعنی ہمارے لباس ہماری عبادت پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارا کھانا پینا ہماری عبادت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر دعا پہ. اور عبداللہ بن احمد اپنے والد کی کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑی آفت نازل ہوئی. اس آفت اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے بنی اسرائیل شہر سے باہر